سمندر کا ایک قطرہ ہے جو پہلی ساری امت پر فیضان ولایت فرماتے ہیں. جس پر فیضان ولایت فرمایا پتا تھا کہ کون ہے کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے پتا ہے کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کیا اسے ساتھ کرنا چاہیے، کون لکھتا ہے. اگر یہ بات نہ نکلے تو فقیر ذمہ دار ہے. اگر بات نکل آئے تو اپنے عقیدے درست کرو. مانو کہ ولی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی علم رکھتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے. یہ مقدمے سے بری ہو جانا، بیٹا مل جانا، بیمار کا صحت مند ہو جانا، اس کی وہ قیمت نہیں ہے جو ولی بنانا ہے. جو مولا مرتضی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی اگر ولی بناتے رہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کا ولی بنانا برحق ہے. اس پر بات نہیں. اس جگہ صراط مستقیم کے مصنف لکھتے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب، کہتے ہیں کہ گورنروں کی گورنری، بادشاہوں کی بادشاہی، حاکموں کی حکومت علی کے ہاتھ میں جس کو دینا چاہے ملتی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ علی کہتا ہے یہ حال عالم بالا کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جو غیر انبیاء ہیں وہ عالم بالا کی سیر کر سکتے ہیں اور عالم بالا کے غیب ان پر واشگاف ہیں، نبی کے غیب کا کیوں انکار کرتا ہے؟ سمجھائیے بات. وہ کہتا ہے علی مرتضی کا پاورز تقسیم کرنا، جورسڈکشن تقسیم کرنا اور پاورز ڈیلیگیٹ کرنا اور عہدوں پر معمور کرنا، گورنر بنانا، بادشاہ بنانا، مشرق و مغرب میں حکومتیں بانٹنا، یہ علی کا کام ہے. بات نہ نکلے فقیر گنہگار ہے. معذرت چاہوں گا اگر بات نکل آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مجموعی عقائد ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ علی مدد کر سکتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تو مدد کر سکتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد مدد کو کون سا مرمان ہے؟ ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ سن 70-71 والی جنگ میں جس وقت مسلمانوں کو نظر بد لگی اور ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اس وقت بدعقیدہ لوگوں نے بغلیں بجائیں. کہتے 65 کی جنگ میں 65 ستمبر دی جنگ اندر ساڑے فتح دا تبل پیا کڑکدا سی، جدو جٹ طیارے پرواز کر دے سومناتھ دا کل جا تڑکدا سی. لوگ کہتے داتا نے بم پکڑا ہے، غوث پاک نے بم پکڑا ہے، علی نے مدد کی ہے، خواجہ غریب نواز نے مدد کی ہے. تو بدعقیدہ لوگ کہنے لگے 65 کی جنگ میں تو مددیں کرتے رہے، یہ 71 کی جنگ میں کیوں نہیں مدد کی؟ بات سمجھ رہے ہو؟ بات بولے پڑتی ہے نا، جہاں لکو پہ گیا نا، کوڈی کھیڑنے بعض بندے کی جنگو پہنے نہیں عادت تھی. وہ آنے والے جنگو کتا پہنا ہونا بندہ نہیں پہنا ہونا، یہ بڑا کٹیا قسم کا فیصلہ ہے. پتہ نہیں بندہ لکو پیا یا جنگو پیا، لیکن گل اس کڈی کی دی ہے. سمجھ آ گئی نا بات کہ 65 کی جنگ میں تو ان ولیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، مدد کی ہے. تو سن 70-71 کی جنگ میں کسی نے چوں بھی نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ لیکن ایک ہوتا ہے علم کتابی اور ایک ہوتا ہے علم فیضان. میں موچی دروازے کے سامنے تقریر کروں، مجھے کسی نے چیٹ دی ہے کہ اس موقع پر کیوں مدد نے کی. پہلے ایک بات گزر چکی ہوئی تھی. ایوب کے دور حکومت میں سن 63 میں ایک بل پاس ہوا تھا سنی مدارس کا. اس میں چونکہ سنیوں میں سے کوئی آدمی اسمبلی میں تھا نہیں، سب بدعقیدہ لوگوں کے مدارس پیش ہوئے کہ سنی ہے. یہ جنہوں نے پاکستان کی پے بننے کی بھی مخالفت کی تھی ان کے مدرسے منظور ہو گئے، اور جنہوں نے پاکستان کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی تھی ان کا نام ہی نہیں آیا. اب جناب سنی علماء کو انہوں نے دھکیل کے آرمی سے باہر نکال دیا. اب بھرتی وہ مولوی صاحب کر لیے کہ جو کہتے داتا مدد نہیں کر سکتا، علی مدد نہیں کر سکتا، ولی مدد نہیں کر سکتا، غوث پاک مدد نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی ایسا نہ کری سکنے تو پترو جی کی تسا کری دسو دنیا تک سی.
جو ہمیں مانتے تھے نا وہ ہمارا پروپیگنڈا کرتے تھے. وقت آیا تو غیرت نے ہمیں ستایا, ہم میدان میں اترے, ہم نے ان کی مدد کی. اب مولوی وہ بھرتی کر لیے ہیں, کہتے جی یہ داتا کچھ نہیں کر سکتا, علی کچھ نہیں کر سکتا, غوث پاک کچھ نہیں کر سکتے. انہیں کہا بھی جیسا نہ کچھ کری سکڑے پترو جڑے تسا رنگ کول سو نا تاریخ انہیں کہ یاد رکھ. وہ لکھ بندے نے رلی تو کہتا پوری زندگی ہتھیار سٹے, کتنا اجماعی امت ہے وہ. تو علی میدان میں کام آنے والی شخصیت, علی کے ماننے والے میدان میں کام آتے ہیں, مدد کرتے ہیں. تو آج کی اس نشست میں کنتم خیر امت اخرجت للناس پر گفتگو کی ہے. اور آخری بات جو اسماعیل صاحب دیلوی کی جو کتاب ہے صراط مستقیم, اس پر ختم کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ علی جو ہے کائنات میں حکومتیں بانٹتے ہیں, گورنرشپ بانٹتے ہیں, اختیارات بانٹتے ہیں, اور عالم بالا کی سیر کرنے والوں پر یہ امر مخفی نہیں ہے. یہ تھا آج کا بیان جو اختتام پذیر ہوتا ہے. میرے بڑھاپے سمیت آپ اس کو قبول فرمائیں, بہت تھک گیا تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جلا کو جینا جاگنا سا یا کریں یار ہوں میں جلا بھی تھکی چور ہوئی گیا. ذکر جماعت بعد جڑا قلب ذکر کرتے کہندے نماز ٹوٹ جاندی ہے انہاں نال خلل پیدا ہوندا ہے, یہ نہ کرے کرو. وہ نماز کو فوزو اج ٹوٹی کس نا کیسی اوپری گل ہے. سنو بات سنو. جو نماز کے بعد ذکر ہے نا یہ کتب سیاہ کے اندر موجود ہے. کسی کے اعتراض کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ان پڑھ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمر میں چھوٹا تھا, پچھلی صفوں میں جگہ ملتی تھی, اب ہم کس طرح فیصلہ کریں کہ نماز کے اندر ہیں یا نماز سے فارغ ہو گئے ہیں. کہتا ہے ان رفع الصوت حين ينصرف الناس عن المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اونچی آواز سے جو ذکر کرتے تھے یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اونچی سلام پھیرنے کے بعد کی یہ علامت تھی, تاکہ کوئی نیا آدمی آئے تو وہ پیچھے نیت نہ کر لے, اونچی آواز سے ذکر سمجھے سنے تو اس کو پتہ چل جائے نماز ختم ہو گئی ہے. کننا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برفع الصوت حين ينصرف الناس عن المکتوبۃ, کہ اونچی آواز کے ذکر کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے, اس لیے ہم لوگ انڈیپینڈنٹلی پھر نیت کر لیتے تھے. اب جن کی نماز خراب ہوتی ہے ان سے پوچھتے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے, ٹوٹ جاتی ہے, تھوڑی کے لیے خرابی بھی نہیں ہے. وضو بھی کدا پجی کی شاید نماز نہیں پجنی, مطلب تو غلط فہمی ہے. اچھا نماز کھلتے نا, اگر بندہ آیا نماز پیچھے نہیں تھی اس نے وضو پچی گیا, ان کیا کر سی جے تک مسیتی نے اندر ہی وضو والی جگہ ہی گچھی وضو تازہ کری تو پھر جڑی گچھا نماز بھی پجی. اتوں قبلے کی طرف منہ بھی موڑیا سو وضو بھی کیتا, اس پر مسیتیوں باہر نہیں نکلیا, اندر ہی اندر رہا, اس نے نماز پجی نہیں پھر اچھی نہیں تھی. اس پر اور گل تو دساں کدے کچھ اگے اڈا نہ ماریا ہے. بندہ آیا تیسری رکعت سر لیا, 3 رکعت اس پڑھی چکا, چوتھی وضو پجی گیا, وہ وضو ہی چلا گیا. پیچھے مولوی اور چوتھی رکعت پڑھی تو فارغ ہوئی گئے. وہ کیا کرے دیکھو نمازہ پیچھے گل نہ کرے, وضو کریے اسی لیے باہر نہیں گیا, نالی سیدھا گاہ نالی بنی ہوئی نالی جتنا وضو کری مڑی آیا. ہوں جیڑی نماز پہلو 2 رکعتاں گزری چکی سی نا اس نا نام ہے مسبوقانہ, ہے کہ جیڑی اس نے پیچھے پڑھی سٹی مولوی اور اس نا نام ہے لاحقانہ. ہوں بندہ مڑی